دوستان من، یاران طریقت، اہلیان محبت، راہ صفا اور وفا کے مسافر، دنیا تصوف میں باہمی تعلق اور اپنے جیتے جی تحت زندگی وفا کے سائے میں اپنے اپنے دلوں میں عشق کے دیے جلا کے اور اپنے دلوں کو کشکول بنا کے آستانہ لیا ہے حیبت شریف آنے والوں اور خواجہ یعقوب مصطفیٰ علیہ الرحمہ کے گرد پروانوں، مستانوں اور دیوانوں کی طرح جھومنے اور گھومنے والوں۔ کچھ روز قبل تیرے اور میرے شہر آپ کا عرس مبارک الحمدللہ بہت ہی آسن انداز سے پائے تکمیل تک پہنچا۔ تم لوگ بھی حاضر تھے، میں بھی حاضر تھا، اور حضرت صاحب کی معیت میں تمام صاحبزادگان نے آپ لوگوں کی خدمت کرنے کی عاجزانہ، فقیرانہ، حقیرانہ کوشش کی۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور فقط نیت یہ تھی، نہ تو آپ لوگوں سے کوئی لالچ تھا، نہ کسی قسم کا دنیاوی طمع تھا، صرف یہی نیت تھی کہ ہمارے اجداد، ہمارے بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ خدمت ہماری قبول کر کے تو اس جہاں میں بھی اور اگلے جہاں میں بھی ہمیں اس کا اجر عظیم ملے۔ تو دوستان من، آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، جو لوگ گاہے بگاہے یا جمعہ کے روز آ کے تو اپنے شیخ کو تک لیتے ہیں، اپنے پیر کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی روح کو، اپنے دلوں کو تسکین پہنچا لیتے ہیں۔ ہمیں آج بھی پیغامات وصول ہو رہے ہیں، جو لوگ اندرون اور بیرون ممالک سے آئے تھے الحمدللہ بخیریت بحفاظت اپنی اپنی منازل پہ پہنچ گئے، اور آج بھی وہ پیغامات بھیج رہے ہیں کہ حضرت ہم تو پہنچ گئے لیکن ہمارا دل نہیں لگ رہا۔ آج بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حیبت پور کے عرس میں ہماری روحیں جھوم رہی ہیں۔ تو آج بھی ہمارا دل تو وہاں ہے، بے شک ظاہری جسم یہاں پہ ہے، لیکن دل آج بھی حضرت صاحب کا کلام سننے کے لیے طرف رہما چل رہا ہے۔ تو ان کے ظاہر ہے آپ لوگوں نے یار کا دیدار کر لیتے ہیں، تو وہ چونکہ اب ظاہری جدائی آئندہ سال تک ہمارے مابین رہے گی، اور پھر نہ جانے اگلے سال انہیں موقع ملے سرکار کا کلام سننے کا، اپنے شہر کا دیدار کرنے کا، تو وہ جب تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، دل تڑپتا ہے، جدائی پیدا ہوتی ہے، جدائی اداسیاں پیدا کرتی ہیں، اداسیوں کی وجہ سے پھر دل میں درد پیدا ہوتا ہے، تو اس درد کی تسکین کا کام میرے قبلہ عالم کا کلام کرتا ہے۔ پھر وہ جس بھی دیش میں، جس بھی بستی میں رہتے ہیں، تو وہ حضرت صاحب کی وہ یاد محبوب اٹھاتے ہیں اور اس کے اشعار پڑھتے ہیں، تو پھر وہ اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کو تسکین پہنچاتے ہیں۔ تو دوستان من، جس طرح ہمارا ایک ظاہری جسم ہے، یہ بیمار ہو جائے تو طبیب کی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی معالج ملے جو ہمارے مرض کا علاج کرے۔ اسی طرح انسان کا ایک باطنی دل ہے، وہ بھی طبیب کی تلاش میں رہتا ہے۔ تم لوگ بھی تلاش میں ہوگے، تمہارے دل بھی تڑپ رہے ہوں گے، مچل رہے ہوں گے، تلاش کرتے ہوگے کہ ہمیں کوئی طبیب ملے جو ہمارے دل کا علاج کرے، جو ہمارا رابطہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروائے۔ تو تم تک خبر پہنچی کہ یار حیبت پور میں ایک طبیب ہے، تو تم اپنا دل وہاں لے کے جاؤ، تو وہاں تمہارے دل کا وہ علاج کریں گے۔ پھر تم لوگ آئے، آگے تو اپنا دل حضور کی عالم کو پیش کیا۔
جب حضرت صاحب کا وہ نورانی وجدانی چہرہ دیکھا تو وہ حسن دل میں اترتا گیا اور تمہارا یقین پختہ ہوتا گیا کہ اس آستان سے انشاءاللہ ہمارے دلوں کا مرض دور ہوگا۔ تو میرے تیرے شیخ نے پھر ہمارے اس مرض کی ترجمانی کیا فرمائی؟ آپ فرماتے ہیں تیری میں تیری حضرت، تیری میں تیری حضرت، میں نوں بہار تیری، میرا طبیب تو ہے، میرا طبیب تو ہے، میں ہاں بیمار تیری۔ تو چونکہ یہ دل بیمار ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو پھر شیخ کیا کام کرتے ہیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ سے دوستی کر لیتا ہے، جب اللہ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لے، تو اللہ تعالیٰ بے شمار خزانوں کی کنجیاں اپنے اس ولی کو عطا فرماتے ہیں، اور اس میں سے ایک کنجی دل کے تالے کھولنے کی ہوتی ہے۔ تو میرے تیرے شیخ کو اللہ نے وہ کنجی عطا فرمائی تھی کہ آپ جس کی طرف بھی نگاہ دراتے تھے اس کے دل کے تالے کھل جاتے تھے، پھر وہ وجدان کی کیفیت سے مالا مال ہو جاتا تھا، پھر اس کے سینے میں عشق کا گلشن آباد ہوتا تھا، اس کی دل کی ویران بستی آباد ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیں، آپ نے خزاں کا موسم دیکھا ہوگا، ضبط دلوائیں، خزاں کا موسم دیکھا ہوگا، اور بہار بھی دیکھی آپ نے، کس طرح بہار میں جو درخت ہوتا ہے اس کا حسن، اس کی شادابیاں، رونائیاں، اس کی رونق، پرندے بھی آتے ہیں تو اس کی شادابی سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں، انسان بھی اس کے سائے میں بیٹھ جائے اسے بھی راحت ملتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ خزاں کا موسم آیا تو کہاں گیا وہ درخت کا حسن، وہ ہرے بھرے ٹہنیاں، وہ پتے، وہ جو سب کو فیض دے رہا تھا۔ خزاں آئی تو سارا حسن لے گئی۔ پوچھا کہ تو اتنا حسین تھا، کیا ہوا؟ تو درخت کہتا ہے چونکہ بہار کے موسم میں میں نے اپنی حفاظت نہیں کی، اس لیے خزاں جو ہے وہ حسن کا زیور اتار کے لے گئی۔ تو بہار کے موسم میں ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے، وہ درخت جستجو میں رہتا ہے، ہمت نہیں ہارتا، کھڑا رہتا ہے، کس انتظار میں؟ کہ دوبارہ بہار آئے گی۔ جب دوبارہ بہار، اگر تو وہ گر جائے، ہمت ہار جائے، ٹوٹ کے گر گیا تو فنا ہو گیا نا، پھر تو بے شک ہزار بہاریں بھی اس کے اوپر آتی رہے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ٹوٹ گیا، اس کی روٹس نہیں رہی، جڑیں نہیں رہی۔ تو جب تعلق ٹوٹ گیا تو فائدہ کوئی نہیں اس کی، لیکن اگر وہ جستجو یار میں رہتا ہے، بہار کی جستجو میں رہتا ہے، تو پھر جب بہار کا موسم آتا ہے تو وہی حسن، وہی جوبن اسے دوبارہ مل جاتا ہے۔ تو اس میں اصل نقطہ کیا ہے کہ انسان، کچھ لوگ بڑے جلد باز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی سب کچھ مل جائے، یار کی جستجو میں نہیں رہتے، وہ آتے ہیں اور اپنی جلد بازی کی وجہ سے جڑ سے اتر جاتے ہیں، پھر وہ فنا و برباد ہو جاتے ہیں، پھر ان کا نام بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو لوگ جستجو یار میں رہتے ہیں، اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کب شیخ کی نظر ہو ہمارے دل پہ، اور اس دل میں جو خزاں کا موسم ہے وہ بہار میں بدل جائے، اور اس دل میں آقا کے عشق کا گلشن آباد ہو جائے، پھر شیخ اس پہ نظر کرتے ہیں، اس پہ نظر رحمت ہوتی ہے، اس کے دل میں پھر بہار کا موسم آتا ہے، اور پھر وہ خوشبوئیں بکھیرتے ہیں اپنے ارد گرد، اور اس کی خوشبو سے پھر اہل محلہ، اہل علاقہ بھی پرفیض اور پر لطف ہوتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے شیخ کا۔ یہ ابھی چونکہ کچھ لوگ انتظار میں ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کبھی بھی جستجو نہیں چھوڑنی چاہیے۔ انسان کو جو طلب ہو، انسان کو وہی ملتا ہے۔
اگر آپ کی طلب ختم ہو گئی تو یار کیسے ملے گا بھائی؟ آپ کی جستجو ہی نہ رہی تو پھر پیار بھی نہیں ملے گا اور یار بھی نہیں ملے گا. تو جستجو میں رہے، یار کی جستجو میں، یار کو ملنے کی جستجو میں، یار کو پانے کی جستجو میں. کوئی اہل نظر تلاش کرے جو آپ کی طرف نظر کرے اور آپ کے ویران بستی میں بہار کا موسم آ جائے. تو اللہ کریم، بس میری حاضری اتنی سی تھی. اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے دلوں میں بھی بہار کا موسم، وہ رونقیں، وہ حسن کا زیور اللہ ہمارے دلوں میں. اور یہ ہماری تو خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہمیں الحمدللہ شیخ ہی وہ ملے ہیں جو دلوں کے قفل کھول دیتے ہیں. تو یہ بڑے کرم اور فضل کی بات ہے الحمدللہ. اب تمامی احباب ذکر کریں اللہ کا، اور ذکر اس انداز سے کریں کہ جب آپ آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف اللہ کا نام لے کے ضرب لگائیں دل پہ، تو وہ اللہ کی ضرب کی وجہ سے آپ کے دل پہ بہار آ جائے، اور اس بہار کی وجہ سے آپ کو یار مل جائے، آپ کا یار سے ملاپ ہو جائے. انسان کی ہمیشہ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا، یہ بڑی گہری بات ہے، شاید آپ کو سمجھ نہ آئے لیکن میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں کیونکہ یہ عاشقوں کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جہاں عشق آتا ہے نا، تو عشق کا عین جو ہوتا ہے نا، وہ عقل کے عین کو کھا جاتا ہے. یہ بہت گہری بات ہے. جب انسان عاشق ہوتا ہے نا، پھر وہاں پہ وہ بے خود ہو جاتا ہے. کیونکہ جب یار کا جلوہ ہوتا ہے، جلوہ گری ہوتی ہے یار کی، کچھ لوگ قابو نہیں کر رکھ پاتے اس میں، کچھ لوگوں کی برداشت میں ان کا دل نہیں رہتا، وہ پھر بے خود ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں سمجھ آتی، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو رقص ہے میرا فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر، میرے جسم میں جو دمال ہے انہی کے عشق کا کمال ہے. تو یہ وجدانی کیفیت یہ بھی صرف ان کے پیار سے، ان کے عشق سے ملتی ہے. ہر کسی کو تو یہ کیفیت بھی نہیں ملتی نا. تو اب آپ نے ذکر اللہ کرنا ہے اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کریم ہماری روحوں کو مطہر کرے، ہمارے دلوں میں. آج یہ تصور کرے نا کہ دل میں جو ہے نا وہ بہار کا موسم آ جائے، دل میں جو خزاں کا موسم ہے، جو پتے جھڑ گئے ہیں محبت کے، وہ پتے دوبارہ بہار میں تبدیل ہو جائیں، وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو جائیں. اللہ 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 یہ ذکر کو اپنے اپنے گھروں میں بھی کیا کریں اور اپنے اپنے دوست احباب کے ساتھ